اٹینشن! ملا پلاؤ کڑک کر بولے۔ سب لڑکے اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ملا پلاؤ نے تھوڑی دیر داڑھی کھچائی اور پھر زور سے بولے، سینہ نکال کے، پیٹ پٹخا کے، کوئک مارچ، لیفٹ رائٹ، لیفٹ رائٹ، لیفٹ رائٹ۔ ہم فوج کے جرنیل تھے، اس لیے سب سے آگے ہوتے تھے۔ چلتے چلتے آگے دیوار آئی، دیوار پر سیڑھی لگی تھی۔ جب ہم رائٹ ٹرن یا لیفٹ ٹرن کا آرڈر نہیں ملا تو ہم نے سیڑھی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ فوج نے دیکھا کہ جرنیل صاحب دیوار پر چڑھ رہے ہیں تو وہ بھی چڑھنے لگے۔ ملا پلاؤ کوئک مارچ کا حکم دے کر تھیلے سے شیشہ نکال کر مونچھیں درست کرنے لگے تھے۔ اس سے انہوں نے فوج کو دیوار پر چڑھتے ہوئے نہ دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد منہ اوپر اٹھایا تو بھنا کر بولے، ارے ہالٹ! ارے نامعقول و ہالٹ! یہ کیا حرکت ہے؟ فوج کہیں دیوار پر بھی چڑھتی ہے؟ اترو نیچے، میں کہتا ہوں اترو۔ یہ ہیں ہمارے اردو اور دینیات کے استاد مولوی صبغت اللہ برکاتی، جنہیں ہم سب ملا پلاؤ کہتے تھے۔ 60-70 سال کے پیٹے میں ہوں گے، سر داڑھی بھویں بلکہ پلکیں تک سفید ہو چکی تھی، مگر دم خم ایسے تھے جیسے کوئی 20 برس کا کڑیل جوان۔ جاڑے ہوں گے، گرمی، ہمیشہ مکمل مخمل کا انگ رکھا پہنتے، البتہ سردیوں میں ایک اونی چادر اوڑھ لیتے تھے۔ آواز ایسی پاٹ تار تھی کہ اس محلے بولے تو اس محلے سنائی دے، اور جب چلتے تو ایسے زور سے پیر مارتے کہ زمین تھرا اٹھتی۔ بعض لوگوں کو اللہ میاں سب سے نرالا بناتے ہیں، ان کی چال ڈھال، بات چیت اور لباس وغیرہ بھی کوئی نہ کوئی عجیب بات ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے بالکل الگ تھلگ نظر آتے ہیں۔ ملا پلاؤ بھی ایسے ہی عجیب غریب اور دلچسپ آدمیوں میں سے تھے۔ انہیں پلاؤ کھانے کا بہت شوق تھا، اس لیے سارا شہر انہیں ملا پلاؤ کہتا۔ امیر ہو کے غریب، جس کسی کے گھر کی خوشی یا غمی ہوتی وہ ملا پلاؤ کو ضرور بلاتا۔ اکیلے آدمی تھے، نہ بیوی تھی نہ بچے، اس لیے مہینے کے 30 دن دعوتوں میں گزرتے اور بہت کم ایسا ہوتا کہ مولوی صاحب کے گھر چولہا جلتا۔ ملا صاحب ہر وقت ایک چھوٹا سا تھیلا اپنے ساتھ رکھتے تھے جس پہ کینچی، کنگھی، شیشہ اور سرما دانی ہوتی تھی۔ فرصت کے وقت تھیلا کھول کر اپنا بناؤ سنگھار کرتے، اور اگر اسکول میں کسی بچے کو میلا کچیلا دیکھتے تو فوراً نلکے پر لے جا کر اس کا منہ دھلاتے، سرما لگاتے اور بالوں میں کنگھی کر کر کہتے، دیکھ بے، اگر کل اس طرح بھنگی بن کر آیا تو دونوں کانوں کے بیچ میں سر کر دوں گا۔ ملا پلاؤ اردو اور دینیات کے استاد ہونے کے علاوہ ڈرل ماسٹر بھی تھے۔ روزانہ صبح سویرے اسکول کے صحن میں پریڈ ہوتی تھی۔ ہمیں جرنیل بنایا گیا تھا، ہم جھنڈا اٹھائے سب سے آگے ہوتے تھے۔ جب سب لڑکے آگے پیچھے لائن میں کھڑے ہو جاتے تو ملا پلاؤ کڑک کر حکم دیتے، اٹینشن! سینہ نکال کے، پیٹ پٹخا کے، کوئک مارچ، لیفٹ رائٹ، لیفٹ رائٹ، لیفٹ رائٹ۔ اب مصیبت یہ تھی کہ جب فوج مارچ شروع کر دیتی تو خود آن جناب شیشہ نکال کر اپنی صورت دیکھنے لگتے اور زبان سے کہے جاتے، لیفٹ، لیفٹ، لیفٹ۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ فوج یا تو دیوار پر چڑھ جاتی اور یا پھاٹک سے باہر نکل کر بازار میں گھومنا شروع کر دیتی۔ جب آپ کو ہوش آتا تو پیچھے پیچھے بھاگ آتے اور زور زور سے چیختے، ارے ہالٹ! ابے نالائکو، اباؤٹ ٹرن! ہمیں یاد نہیں کہ ملا پلاؤ نے کبھی کسی لڑکے کو مارا ہو۔ مارنا تو بڑی بات ہے، کبھی ڈانٹتے ڈپٹتے بھی نہیں دیکھا۔ بڑی محنت اور بڑے پیار سے پڑھاتے پڑھاتے کیا، یوں کہو گھول کے پلاتے۔ کبھی کوئی بچہ شرارت کرتا یا سبق یاد نہ کرتا تو بس اتنا کہتے، ابے کانوں کے بیچ میں سر کر دوں گا۔ ایک دن کلاس میں آئے تو زور سے بولے، اسٹینڈ اپ، اٹینشن، کوئک مارچ۔ پھر بولے، نہ ناٹ کوئک مارچ، سیٹ ڈاؤن۔ لڑکے بیٹھ گئے تو پہلے تو آپ نے سفید براق داڑھی میں انگلیاں پھڑائیں اور ایک آنکھ میچ کر بولے، ہم لیے آج تک کبھی تمہاری کوئی سزا نہیں دی، آج تم سب مرغا بنو۔ سب لڑکوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم بولے، مولوی صاحب ہمارا کیا قصور ہے؟ بولے، قصور وصور میں نہیں جانتا، بس سیدھی طرح مرغا بنو۔ اور میاں سعید، چونکہ تم مانیٹر ہو اس لیے سب سے پہلے تم مرغا بنو۔ ہم نے کہا، مولوی صاحب ہمیں تو معلوم نہیں کہ مرغا کیسے بنتے ہیں۔ حیرت سے بولے، ابے 5 جماعت میں پڑھتا ہے اور ابھی تک تجھے مرغا بننا نہ آیا؟ طارق میاں تم سعید کو مرغا بن کر دکھاؤ۔ طارق نے پہلے تو بغلیں جھانکی اور مسمسی صورت بنا کر بولا، مرغا بننا تو مجھے بھی نہیں آتا۔ ملا پلاؤ بہت جھنجھلائے،
باری باری تمام لڑکوں سے پوچھا، اور جب سب نے کانوں پر ہاتھ دھرے کہ جناب ہمیں مرغا بننا نہیں آتا، تو آپ غصے میں کھڑے ہو گئے اور بولے، ذرا سوچو تو لوگ کیا کہیں گے کہ مولوی صبغت اللہ صاحب برکاتی کے شاگرد اور انہیں مرغا بھی بننا نہیں آتا۔ فرض کرو کل کلا کو انسپیکٹر صاحب آ گئے اور انہوں نے تمہیں مرغا بننے کے لیے کہا، تو کیسے بنو گے؟ تم تو میری بھی ناک کٹواؤ گے۔ لو دیکھو اور یاد رکھو، اس طرح بنتے ہیں مرغا۔ اس طرح کہہ کر آپ نے ٹانگوں میں ہاتھ ڈالے اور کان پکڑ کر مرغا بن گئے۔ سب بچے ہاتھ میں منہ دبائے خوں خوں ہنس رہے تھے۔ اتفاق کی بات، ہیڈ ماسٹر صاحب کسی ضرورت سے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ملا پلاؤ مرغا بنے کھڑے ہیں، تو پہلے تو آنکھیں جھپکا کر ہماری طرف دیکھا اور پھر ملا پلاؤ سے بولے، اجی مولوی صاحب، اجی میں نے کہا قبلہ، یہ کیا ناشائستہ حرکت کر رہے ہیں آپ؟ ملا پلاؤ نے کان چھوڑ دیے اور جھلا کر بولے، 20 برس ہو گئے آپ کو پڑھاتے ہوئے اور ابھی تک آپ نے بچوں کو مرغا بننا بھی نہیں سکھایا۔ ایک دفعہ شہر میں ایک ناٹک کمپنی آئی، ہماری شامت جوانی تھی تو ملا پلاؤ بھی ناٹک دیکھ آئے۔ دوسرے دن اردو کا گھنٹہ شروع ہوا تو بولے، اٹینشن، کتابیں بند۔ لڑکوں نے کتابیں بند کر دی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اب مولوی صاحب کوئی مزیدار کہانی سنائیں گے۔ آپ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے کچھ سوچتے رہے، پھر ایک آنکھ کھول کر بولے، دیکھو بھائی، 2 مہینے بعد اسکول کا سالانہ جلسہ ہونے والا ہے، ہمیں ابھی سے مشق شروع کر دینی چاہیے۔ ہم بولے، کاہے کی مشق مولوی صاحب؟ بولے، ڈرامے کی۔ اور کاہے کی؟ اس دن ہم ایک ڈرامہ یعنی ناٹک کھیلیں گے۔ ڈرامہ میں نے لکھا ہے، اس کا نام ہے جہانگیر کا انصاف۔ یہ کہانی تم 4تھی جماعت میں پڑھ چکے ہو۔ ہاں ہاں مولوی صاحب، ہمیں یاد ہے، ہم نے خوش ہو کر کہا۔ سب لڑکوں کے دل خوشی کے مارے دھڑکنے لگے۔ ملا پلاؤ ایک آنکھ میچ کر بولے، جہانگیر تو ہم بنیں گے اور طارق میاں تم دھوبی بنو گے، کیونکہ تمہاری صورت دھوبیوں سے ملتی جلتی ہے۔ اب رہی نور جہاں، تو یہ کہہ کر آپ نے تمام لڑکوں پر ایک انگلی لگائی اور نظر ڈالی اور آخر میں اپنی گول گول آنکھیں ہمارے چہرے پر جما دی۔ ہم نے خطرے کو بھانپ لیا، جلدی سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور گھبرا کر بولے، نہیں نہیں مولوی صاحب، میں نور جہاں نہیں بنوں گا۔ طارق بولا، مولوی صاحب، سعید ہی کو نور جہاں بنائیے، اس کے بال بھی بڑے بڑے ہیں۔ رشید بولا، بالکل ٹھیک، اس کی آواز بھی نور جہاں جیسی ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ کلاس میں ایک شور مچ گیا۔ ملا پلاؤ میز پر گھونسا مار کر بولے، خاموش خاموش، ہم نے جو کہہ دیا ہے وہ اٹل ہے۔ سعید میاں، تم نور جہاں بنو گے اور ضرور بنو گے۔ طارق بھی ایک ہی استاد تھا، بولا، مگر مولوی صاحب، نور جہاں تو عورت تھی، وہ زنانہ کپڑے پہنتی تھی، ایسے کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ ملا پلاؤ بولے، ہم بنوائیں گے نیلا شیفون کا دوپٹہ، جھلمل کرتا ہوا، موسیقی کا جمپر اور مکمل کا غرارہ۔ آہ واہ واہ، لڑکے اور لڑکیاں دونوں خدا کے بندے ہیں اور کسی طرح ایک دوسرے سے کم نہیں، مگر خدا معلوم کیا بات ہے کہ کسی لڑکے کو لڑکی کہہ دو تو وہ مارنے مرنے پر تیار ہو جائے، لڑکی کو لڑکا کہہ دو تو وہ ایسا منہ بنائے جیسے کھٹی املیاں کھا کر آئی ہے۔ ہم نے جو دیکھا کہ ہم لڑکی بننا پڑے گا تو روتے روتے ہمارا برا حال ہو گیا۔ آنکھوں سے ساون بھادو کی ایسی جھڑی لگی کہ ندی نالے بہہ گئے۔ لڑکے تو کہہ کے مار مار کر ہنسنے لگے، مگر ملا پلاؤ گھبرا گئے، دوڑے دوڑے آئے، رومال سے ہمارے آنسو پونچھے اور دم دلاسا دیکھ کر بولے، ارے پگلے، روتا کیوں ہے؟ جا تو نہ بننا نور جہاں، ہم بن جائیں گے، بس اب ہنس دے کھل کھلا کے، ہی 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 ہی۔ نہ تو وہ ڈرامہ ہوا اور نہ ہم نور جہاں بنے، مگر اسکول کے لڑکوں نے ہمارا نام ہی نور جہاں رکھ دیا۔ ہوتے ہوتے سارے شہر میں ہم نور جہاں مشہور ہو گئے۔ جب ہمیں کوئی نور جہاں کہتا تو ہم شرم سے کٹ کٹ جاتے، مارے لاج کے اس طرح منہ چھپاتے جیسے سچ مچ کی نور جہاں ہو۔ بچپن کا زمانہ تھا، عقل کچی تھی، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ عورت یا لڑکی ہونا شرم کی بات نہیں، بلکہ اتنی ہی فخر کی بات ہے جتنی کہ لڑکا ہونا یا مرد ہونا۔ اور ایک دن جب ہم اسکول گئے تو ہم نے دیکھا کہ تمام بچے صحن میں جمع ہے، استاد کوئی بھی نہیں، بچوں کے چہرے اترے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ہم نے بستہ گملے میں پٹکا اور طارق سے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولا، ملا پلاؤ گئے، سب ماسٹر ان کے گھر گئے ہیں، ہم سے کہہ گئے ہیں کہ یہیں ٹھہرنا، ہم ان کے لیے دعا مانگیں گے۔ دوپہر کو ہیڈ ماسٹر صاحب اور دوسرے استاد واپس آ گئے، سب نے فاتحہ پڑھی، ہم نے گر گرا کر دعا مانگی کہ اللہ میاں
تو ملا پلاؤ کو جنت میں ہیڈ ماسٹر بنا دینا اور انہیں روزانہ پلاؤ کھانے کو دینا۔ دعا کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ بولے، چند روز پہلے مولوی صاحب مرحوم نے یہ لفافہ مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اسے سب کے سامنے کھولنا۔ انہوں نے لفافہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ میں مولوی صبغت اللہ برکاتی، ولد مولوی برکت اللہ برکاتی، یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری تمام کتابیں پبلک لائبریری کو دے دی جائیں، کپڑے لتے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے جائیں، باقی چیزیں بیچ دی جائیں۔ میرے پاس کچھ نقدی بھی ہے، اس روپے سے اسکول میں کتابوں کی ایک دکان کھولی جائے اور اس سے جو آمدنی ہو وہ غریب بچوں کی پڑھائی پر صرف کر دی جائے۔